تاروں بھرے آسمان اور چاندنی رات کے درمیان ان دو محبت کرنے والوں کی لازوال کہانی بڑا ہی دلچسپ موڑ اختیار کر چکی تھی۔ عشق اپنی چھاپ ان دونوں کی روحوں پر چھوڑ چکا تھا اور وہ دنیا مافیہا سے بے نیاز ایک دوجے میں گم تھے۔ نرمین احمد نیلے رنگ کے کامدار ساڑی میں ملبوس آج عادل مصطفیٰ پر بجلیاں گرا رہی تھی، اور عادل مصطفیٰ اپنی تمام تر وجاہت سے اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ ارد گرد روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ آج عادل کے کسی دوست کی مہندی کا فنکشن تھا اور وہ اس محفل میں شریک سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ ان کی شادی پچھلے ماہ ہی ہوئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے کس قدر پاگل تھے۔ یعنی 30 دنوں کا یہ بندھن صدیوں کے اعتبار کے برابر تھا۔ کیسا لگ رہا ہو؟ نرمین کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی عادل نے گمبھیر آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کا دل دھڑک اٹھا، اور جواباً اس نے پلکیں اٹھا کر ستائش بڑی نظروں سے اسے دیکھا، یوں جیسے نظروں سے ہی اس کی نظریں اتار رہی ہو، خود کو وار رہی ہوں۔ عادل نے بغور اس کو دیکھا۔ کیا عادل، کب سے انتظار کر رہے ہیں ہم تمہارا گانے کا۔ دلہے کے کزن نے آ کر اس کا بازو چھنجورا تو دونوں کی نظروں کا تقاص ٹوٹ گیا۔ نرمین حیا سے گلال ہوتی خود میں سمٹ گئی، جبکہ عادل اسے لجھاتا دیکھ مسکرا دیا۔ عادل کی آواز کافی اچھی تھی، اس لیے جب وہ گانا گاتا تو ماحول میں ایک سما سا بن جاتا تھا۔ لوگ اس کی آواز کی تعریف کیا کرتے تھے۔ چلو بھائی، جلدی سے کچھ اچھا گا دو۔ اس سے پھر سے فرمائش کی تو وہ ہنس کر اپنا تمام تر دھیان اس دلربا چہرے پر لگا گیا، جس کے ہونے سے اس کے دل کے ساز بجتے تھے۔ اسے گانا شروع کیا۔ کہو نہ کہو، یہ آنکھیں بولتی ہیں، او سنم او سنم، او میرے سنم، محبت کے سفر میں یہ سہارا ہے، وفا کے ساحلوں کا یہ کنارہ ہے، بادلوں سے اونچی ہے اڑان ان کی، سب سے الگ پہچان ان کی، ان سے ہے پیار کی کہانی منسوب، آتی جاتی سانسوں کی روانی منسوب، تو ہی جینے کا سہارا ہے، میری موجوں کا کنارہ ہے، میرے لیے یہ جہاں ہے تو تجھے میرے دل نے پکارا ہے۔ نرمین احمد کے ہونٹوں پر مسلسل تبسم پھیلا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر گلابیاں رقصاں تھیں۔ اس کی دلکش آواز پر منچلوں نے تالیاں اور سیٹیاں بجا کر اسے داد دی تھی۔ کہو نہ کہو، یہ سانسیں بولتی، او سنم، او میرے سنم، لبوں پہ نہ تیرا بس سہارا ہے، یہ دل بھی جانا ہمارا ہے، کہو نہ کہو، یہ آنکھیں بولتی ہیں، او سنم، او میرے سنم، محبت کے سفر میں تو ہمارا ہے، اندھیرے راستوں کا تو ستارہ ہے۔ لڑکوں کے نعرے عروج پر تھے۔ محفل کو واقعی 4 چاند لگ چکے تھے۔ نرمین احمد اور عادل مصطفیٰ نے ماحول میں جان ڈال دی تھی۔ سب کی نظریں ان دونوں پر تھی۔ عادل مصطفیٰ کسی پروانے کی مانند نرمین کی منڈلا رہا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر کئی حسیناؤں نے آہیں بھر کر نرمین کو حسد کی نظر سے دیکھا تھا۔ عادل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو گویا آگ ہی انہیں لگ گئی تھی تکلیف میں۔ اس نے نرمین کو اپنے قریب کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر رقص کرنے لگا۔ میوزک کی تیز آواز کانوں میں گونج رہی تھی اور نرمین اپنی قسمت پر رشک کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ خواب کسی کیفیت ان دونوں پر طاری تھی۔ خوابوں نے تجھ کو سنوارا ہے، جذبوں میں اپنے اتارا ہے، میری یہ آنکھیں جدھر دیکھیں تیرا ہی چہرہ نظارہ ہے۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کئی ہاتھ تالیاں بجاتے اس بے مثال جوڑے کی کو دعائیں دے رہے تھے۔ عادل مصطفیٰ نے اس کی پیشانی کو چوم کر اپنے ساتھ لگایا اور احساس کا مان بخشا تو اسے بھی اس کی محبت پر 100% اعتبار ہونے لگا۔ تاہم وہ سب لوگوں کی موجودگی میں پلکیں نہیں اٹھا پا رہی تھی، کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو چکی تھی۔ میں نا، عادل نے پکارا۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوئی۔ اوپر تو دیکھو یار، میں تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس عجب سی خواہش پر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی اور اس نے ہولے سے نظریں اٹھا کر اپنے دلدار کی وجیہہ چہرے کو تکا۔ ان دونوں کا یوں ایک دوسرے کو وارفتگی سے دیکھنا کیمرے کی آنکھ میں مقید ہو گیا۔ دلہے کا کزن سٹیج پر بیٹھے دلہا دلہن کا فوٹو شوٹ کرنے کے بجائے 1 گھنٹے سے ان دونوں کا مووی بنا رہا تھا اور مسلسل تصویریں بھی کھینچ رہا تھا۔ واہ بھائی، کمال کر دیا، کیا آواز ہے، جی جاتا ہے تیرا منہ چوم لوں۔ اس نے کھلے دل سے توصیفی انداز میں کہا۔ بھابھی، آپ کی اجازت چاہیے بس،
اگر برا نہ لگے تو ہم آپ کے شوہر کو ایک کس کر لیں؟ اس پر سب کے کہہ کے گونجے، جبکہ عادل نے ایک چھانپ پر اس کی کمر میں رسید کیا۔ باز آجا شیری، ورنہ ضائع ہوگا میرے ہاتھوں، اس نے وارن کیا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، بیوی مل گئی ہے تو دوستوں کو تو بھول ہی گیا تو۔ اس معصوم سے شکایت پر ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ خود نرمین بھی ہنس ہنس کر دوہری ہو چکی تھی۔ ہاں آنے دو تانیہ کو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کتنا یاد رکھتے ہو مجھے، اس نے مذاقن کہا۔ تانیہ اور شیری کی منگنی ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تانیہ کے ذکر پر شیری جھیم سا گیا۔ اوئے او کمینے شیری، ہماری تصویریں بھی کھینچ لے کمبخت، کب سے پوز بنائے بیٹھے ہیں، اب تو کمر میں تختہ بن گئی ہے۔ اسٹیج سے دلہے نے دہائی دی تو شیری دانتوں تلے زبان دباتا فوراً سے ان کی جانب لپکا۔ آ رہا ہوں بھائی، اس نے فوراً سے پیشتر کیمرہ سیدھا کیا اور 2-4 کلک ایک ساتھ لے لیے۔ اے رک، پوز تو بدلنے دو، تو بھی آنا عادل۔ اس دعوت پر عادل نرمین کا ہاتھ ہمیں اسٹیج کے جانے پڑا۔ آج صرف خوشیاں اور لوگوں کی داد سمیٹنے کا دن تھا۔ کل کیا ہونے والا تھا یہ کسی کو خبر نہیں تھی۔ لوگوں کی حاسدانہ نظروں سے جنم لینے والی قیامت ان کے سر پر کھڑی تھی اور وہ اس سے بے نیاز بات پہ بات مسکرا رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی اور نرمین احمد بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی۔ آج ویسے بھی عادل دفتر سے چھٹی کرنے والا تھا کیونکہ اس کے دوست کی بارات تھی اور تقریباً سارے الزامات اسے اور شیری کو دیکھنے تھے، اس لیے وہ دیر تک پڑی سو رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کی گھڑی 10 بجا چکی ہے اور عادل کے موبائل پر دلہے راجا کے کئی مس کالز آ چکی ہیں۔ عادل ہڑبڑا کر اٹھتے فریش ہوا اور جب تیار ہو کر نکلنے لگا تو اس کی نظر نرمین پر پڑی۔ اسے محبت جتائے بنا کیسے جا سکتا تھا، لہٰذا صوفے پہ بیٹھ کر اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور انمرید نکلا گھر سے ورنہ گنڈے بیچ کر اٹھوا لوں گا۔ دلہے صاحب کا دھمکی بڑا میسج موصول ہوا تو مسکرا اٹھا۔ وقت واقعی کافی ہو چکا تھا، اس لیے اس نے نرمین کو جگانے کا سوچا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ وہ بے فکر سو رہی تھی۔ عادل نے اس کے چہرے پر سے بالوں کے شریر لٹوں کو پیچھے کیا اور پھر اس کے ایک ایک نقش پر اپنے ہونٹ رکھنے لگا۔ پیشانی، ناک، رخسار، ہونٹ اور پھر گردن۔ پلیز عادی سونے دے، وہ منمنائی، لیکن عادل نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا اسے ڈسٹرب کرنے لگا۔ دل کی جہاں میں ایک آگ سی لگی ہے، میں ہوں تم ہو، عشق ہے، تشنگی ہے، دل نشیں دل نشیں دل نشیں دل نشیں، وہ گنگنانے لگا۔ کبھی کبھی نا عمران ہاشمی بن جاتے ہیں۔ اسے خود سے دور کرتی وہ آنکھیں نیموا کیے دیکھنے لگی۔ کیا کریں، جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو بندے کا ایمان ڈولنے لگتا ہے۔ اس نے بلا جھجک قبول کیا۔ نرمین ہنس دی۔ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ وہ اترائی اور محبت سے اس کی داڑھی زدہ گال کو ہاتھ کے پیالے میں بھرا۔ تبھی عادل کے موبائل پر میسج موصول ہوا جس میں تپے ہوئے دلہے یعنی عرف سیف نے اس کی اعلیٰ درجے کی بے عزتی کی ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہوگا ورنہ اس دلہے راج نے میری بینڈ بجا دینی ہے۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا عقیدت سے گویا ہوا۔ لیکن آپ پہلے ناشتہ تو کر لینا۔ نرمین کو فکر رہا کوئی نہیں، آج تو سیفی کی ہی جیب خالی کروں گا، اسی سے ٹریٹ لوں گا تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، اس لیے تم بھوکی مت رہ جانا، ٹائم سے کھانا کھا لینا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اسے عجلت بھرے لہجے میں تاکید کرتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ زبان ایک بار پھر سے کچھ گنگنانے لگی تھی۔ بیاں کروں میں کیسے، جانا سناؤں کیسے، تجھ کو دکھاؤں کیسے دھڑکن کی ہلچل کو۔ نرمین کے ہونٹوں پر دل فریب سے مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ مانے نہ کہنا میرا یارا، مناؤں کیسے، کہہ دے سنبھالوں کیسے میں اس دل پاگل کو۔ وہ فوراً مڑا اور بائیں بھاگی۔ نرمین بھاگ کر آئی، اس کی مضبوط پناہوں میں سما گئی۔ تو میرا ارماں، تو میری چاہت، تو میرا پیار، عشق کے طوفان میں ایک آگ سی لگی ہے، میں ہوں تم ہو، عشق ہے، تشنگی ہے، دل نشیں دل نشیں دل نشیں دل نشیں۔ نرمین دیوانہ وار اس کے خالو خود چومنے لگی۔ ہونٹوں نے پیشانی سے رخسار کا سفر طے کیا اور پھر اس لبوں کو زیر کرتے نکل پڑے۔ دونوں نے ایک دوسرے میں وہ کھو چکے تھے۔ بس کرو جانم ورنہ میں وقت کی تمیز بھول کر تمہارے اس گداز بدن کی بھول بھلیوں میں کھو جاؤں گا، اس نے مخمور لہجے میں کہا۔ تو نرمین نے بوجھل پلکوں سے اسے دیکھا اور
جھک کر اس کی گردن پر کئی بوسے دیے اور پھر اس سے جدا ہو گئی۔ تبھی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اوہے، سستے رومانس کی دکان، بس کر کمینے رن مرید، ٹائم شارٹ ہے، جلدی آ ورنہ گنڈے بیچ کر کھوا لوں گا۔ دھمکی بھرا پیغام پڑھ کر وہ مسکرایا اور پھر بولا، لگتا ہے آج سیفی کو ناشتے میں کریلے کا جوس پینے کو ملا تھا، اس لیے اتنا کڑوا بول رہا ہے۔ سالا، بھابھی کو دیکھ کر تو اس نے دانت ہی اندر نہیں جاتے اور مجھے کہتا ہے رن مرید۔ بڑبڑا کر اس نے فون جیب میں اڑسا تو نرمین کھلکھلا کر ہنس دی۔ اوکے، پھر ملتے ہیں، آئی لو یو مینا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر بولا، لو یو ٹو آدی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اطمینان سے بولی تو باہر نکل گیا۔ نرمین بالوں کا جوڑا بناتی کمرہ سمیٹنے لگی، پھر جیسے ہی صبا بیگم کا خیال آیا تو ان کے کمرے میں چلے گئی۔ السلام علیکم امی۔ وہ اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، انہیں بیدار دیکھ کر ان کے پاس ہی آ بیٹھی۔ وعلیکم السلام، جاگ گئی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو وہ خجل سی ہو گئی۔ جی، آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ پوری رات مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنے کے بعد گھر واپس آئی تھی اور صبح نماز پڑھ کر سوئی تھی، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ناشتہ صبا بیگم نے خود بنایا تھا، ورنہ انہیں کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ دل کی مریضہ تھی۔ ہم نے کھا لیا تھا اور تمہارے لیے فریج میں رکھ دیا تھا، گرم کر کے کھا لو۔ وہ اس کی گال چھو کر بولی، مجھے جگا دیتی ہیں آپ؟ خام خواہ شرمندگی ہو رہی تھی، صبح ہی تو سوئی تھی تم، پھر کیسے تمہیں جگا دیتی؟ خیر، پہلے ناشتہ کرو پھر میرے پاس آ کر بیٹھنا۔ انہوں نے تاکید کی تو مسکرا کر اٹھ گئی۔ اپنی دوائی لی؟ جاتے جاتے اسے یاد آیا تو پوچھ لیا۔ ہاں، لے لی تھی صبح کی ڈوز، اب دوپہر میں کھاؤں گی۔ انہوں نے اپنی بہو کی فکر مندی پر بغور ملاحظہ کی اور آنکھیں بند کر گئی۔ نرمین نے پرسکون ہو کر کچن میں قدم رکھا اور پھر فریج سے کھانا نکال کر گرم کیا، ٹرے میں لوازمات سجائے اور ٹیبل پر آن بیٹھی کہ اسے عادل کا خیال آیا، لہٰذا کھانے سے قبل وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ارادہ عادل کو فون کرنے کا تھا کیونکہ 11:30 بج چکے تھے اور ابھی تک اس کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ تاہم جیسے اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا تو اس پر 7 سے بھی زیادہ کالز آئی ہوئی تھی۔ موبائل چونکہ سائلنٹ پر موڈ پر تھا اس لیے گھنٹی کی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ مسکرانے لگی کہ عادل اس کے لیے کتنا بے چین ہو رہا تھا۔ اسے فون کرتی ہوئی کچن میں واپس آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عادل فون نہیں اٹھا رہا تھا، 1 بار 2 بار 3 بار۔ اسے تشویش ہونے لگی، سر وہ کیوں کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا؟ اچھا، یعنی اب وہ بدلہ لے رہا ہے؟ اس نے تنگ کر سوچا۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور نوالا توڑنے لگی۔ اتنے میں موبائل بجا۔ اس نے بچوں کی سی خوشی کے ساتھ کال پک کی اور کان سے لگایا، ہیلو۔ اس نے نوالا واپس دھڑتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا، ہیلو۔ اس نے نوالا وہیں رکھ دیا تھا جبکہ دوسری جانب سیفی تھا۔ بھابھی، آدی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہا، سیفی نے گیلی آواز میں بتایا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ دماغ خراب ہے کیا تمہارا سیفی؟ پاگل، نرمین کی آواز کپ کپائی اور وجود ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں سچ بول رہا ہوں، عادل کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اسے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ شاید وہ سب کو اس کی موت کا یقین نہیں دلا پا رہا تھا، خود اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پوس ہوا۔ امی! اس کی چیخ نکلی، جسم زلزلوں کی عزت میں آیا تھا۔ دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا، دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، روح میں آتش فشاں پھٹنے لگے تھے۔ اس کی آواز سن کر صبا بیگم بھاگی اور اس کے سر پر پہنچ کر دم کیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ وہ دل کی مریضہ تھی سو دہل گئی۔ امی، آدی، امی آدی۔ اس کی آواز پھنس پھنس کر باہر نکل رہی تھی۔ سیفی کہتا ہے کہ آدی کی ڈیتھ ہو گئی۔ جھوٹ بول رہا ہے، میرا آدی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد ہو گیا تھا۔ اسی وقت دستک ہوئی اور ایمبولینس سے نکل کر چند آدمی سیفی اور شیری کے ساتھ عادل کی ڈیڈ باڈی لے کر آئے اور صحن میں رکھ کر چلے گئے۔ عادل؟ صبا بیگم کا ہاتھ اپنے دل پر پڑا۔ عادی؟ اس کے چہرے پر سفید کپڑا ہٹایا تو وہ سورج جو کبھی ہنستی مسکراتی تھی خون میں لت پت خاموش اور سمارٹ تھی۔ عادی؟ دل روز چیخوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ نرمین اپنے محبوب شوہر کی جدائی میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، جس نے کم عمری میں ہی قبر کی مٹی اور پھر اس کی آنچل میں بیوگی کا داغ سجا دیا تھا۔ ابھی تو محض 1 مہینہ ہوا تھا ان کی شادی کو۔ ابھی تو دونوں نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے کہ ان میں ایک ابدی نیند سو گیا تھا۔ عشق جس کو طلاق دے ڈالے اس کی ساری حیات عدت ہے۔ وہ ماں تھی
जवान जहान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उनके कमजोर दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया। उस रोज एक घर से दो जनाजे निकले थे, एक माँ का और दूसरा बेटे का। नरमीन की जिंदगी अंधेर हो गई थी। नजर ने उससे बेमिसाल जोड़े की खुशियां निकल ली थी। हासिन के दिल की आग ने नरमीन और आदिल के सुकून को अपनी लपेट में ले लिया था। और अब जो राख का ढेर बचा था, उस पर जिली हरूफ में हिजर लिखा हुआ था, जो कि कम अज कम नरमीन के लिए क्यामत के मुतरादिफ था। बस उसकी सांसें ही बाकी थी, वगरना वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। कुछ खा लो बेटी। सबा बेगम की बहन मिसबा बेगम ने उसे कंधे से झंझोड़ा। कहीं से जहर मिले तो ला दे खाला, क्योंकि अब कुछ और खाने का दिल नहीं करता। सुरख डोरी वाली कातिल आंखों में सैलाब छुपा था। वो खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता था। अब भी मोती टूट टूट कर बह रहे थे। ऐसे मत कहो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, जीना पड़ता है। जहर पी कर भी सांस लेना होता है। वो दुपट्टे के पल्लू से नम आंखें रगड़ते हुए बोली, खाला मैं क्यों नहीं मरी? मैं भला जी कर क्या करूं? आदि के बगैर मेरा दिल नहीं लगता। नहीं लगता खाला। दुआ करे ना खाला, अल्लाह करे मौत आ जाए। वो दहाड़ी मारती रोती अपने हवास खोने लगी, तो खाला ने उसे अपने फरेबी बदन में लपटा कर उसका गम गलत करना चाहा। इस लड़की को देखकर उन्हें अपना वक्त याद आया था, जब उनका शौहर उन्हें छोड़ गया था, लेकिन वो तो उम्र रसीदा होकर जुदा हुए थे। और उस वक्त उनकी दो बेटियों ने भी जवानी की दहलीज पार कर ली थी, मगर नरमीन तो अभी एक माह की नई नवेली दुल्हन थी। उस पर यह कैसा जुल्म का पहाड़ तोड़ा था। वो जितना रोती किरलाती कम था। आदिल का बिछड़ता सुहाने रूह था। उसने खुद से ज्यादा उसे चाहा था, मगर ये कैसा खेल खेला था किस्मत। ये कैसी चाल चली थी कि उसकी शाहराख ही काट दी थी और सांसों के चलने के लिए छोड़ दिया था। हाय, कोई कन छुरी से जिबा कर देता तो इतनी तकलीफ ना होती जितनी आदिल से बिछड़ कर हो रही थी। दिल गमों की भट्टी में जल जल कर खाक हो गया था। मिसबा बेगम उसे अपनी बहन की इकलौती निशानी समझकर अपने साथ ले गई थी। यूं भी नरमीन के मेके में उसके भाइयों के सिवा कोई नहीं था, इसलिए वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। लिहाजा चुपचाप मिसबा खाला के साथ चली गई, जो दूसरे शहर में रहती थी। तब जब यहाँ आकर इसका रहन सहन देखा, और ज्यादा बिखर गई। एहसास दिलों में तकलीफें तेजाब बन कर गिरती हैं। उसे भी मिसबा बेगम के तर्ज जिंदगी पर तरस आया, जो बगैर किसी सहारे की दो जवान बेटियों को अकेले पाल रही थी। शायद वो कभी दिल के किसी कोने में ये ख्वाहिश रखती थी कि आदिल उनकी किसी एक बेटे को अपना लेता, लेकिन आदिल ने तो नरमीन को चुना था। नरमीन उसके कॉलेज में पढ़ती थी और से उसी दौरान आदिल ने उसे पसंद किया था। कॉलेज खत्म होते ही दोनों का रिश्ता हो गया था। हम शादी आदिल की जॉब शुरू होने के बाद हुई थी। सबा बेगम भी अपनी बहू से बहुत खुश थी कि गोया उन्हें अपने बेटे की पसंद पर पूरा एतमाद था। लेकिन फिर उस जोड़े को एक माह से ज्यादा साथ रहने की मोहलत न मिल सकी। हक, लाहौर आकर को तो उसका दिल और ज्यादा बोझल हो गया, क्योंकि खाला की जवान बेटियां उनके खर्चे और आमदन देखकर रूह में फापड़ से जल उठे थे। मिसबा बेगम ब्याह कर अपने से दूर दूसरे शहर में थी, और उनका शौहर भी इसी तरह एक रोज एक्सीडेंट में मारा गया था। तब उनकी बेटियां समीना और समन बिलतरतीब 14 या 12 साल की थी, यानी दोनों ही नौखीज कलियां जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। शौहर की वफात के बाद मिसबा बेगम की हड्डियों में जोर आया। उन्होंने अपनी हमसाई के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। वो घर के मुख्तलिफ काम करती और नतीजे में उन्हें दुगनी रकम मिलती। ताकि करनी ऐसी हुई कि वो हमसाई वहां से चले गए। अपना महल नुमा घर हमेशा के लिए मुकफ्फल करके वो अपने किसी गांव लौट गई, और एक बार फिर मिसबा के बेगम खाली हाथ रह गई। शायद उनके उनके गुनाहों की सजा मिल गई थी। शायद उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिली थी जो उन्होंने कभी माजी में किए थे। यही वजह थी कि कभी बहन से भी नजरें नहीं मिला पाई थी। लेकिन अपनी अब चूंकि बहन ने आंखें मींच ली थी, तो उन्होंने गुनाहों का अजाला करने की खातिर उसकी बहू को अपनी बेटी बना लिया था। और अब दिन भर वो दूसरों के घरों की चाकरी करती और फिर रात को वापस आती तो कुछ न कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाता था। नरमीन का कलेजा फट जाता था उनको यूं गुजारा करते देख। वो खुद भी कोई अमीर मुतवस्सित फैमिली से नहीं थी। उसकी फैमिली एक छोटे से तबके की थी, मगर फिर भी 3 वक्त का खाना उन्हें बाआसानी हासिल था।
پھر جب اس کی شادی عادل سے ہوئی تو عادل ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کی تنخواہ اتنی تھی کہ ان تینوں کا گزر بسر آرام سے ہو جاتا تھا۔ نرمین کو پیسوں کا لالچ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس نے عادل سے زیادہ فرمائشیں کی تھی۔ اس کے لیے محبت اور 2 وقت کی روٹی ہی کافی تھی۔ البتہ مصباح بیگم کے ہاں غربت تھی، فقر تھا جس کا تجربہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ تاہم کئی ماہ تک ایسا چلتا رہا، پھر اس کے بعد اس نے ایک فیصلہ لیا، بہت بڑا فیصلہ۔ اس نے عادل کے گھر کو بیچ دیا اور خریدار کو اس شرط پر راضی کیا کہ 2 سال بعد وہ دوبارہ یہ گھر واپس بیچے گا، چاہے دگنی رقم لے لے، مگر رہائش کے دوران اس کے در و دیوار کو تبدیل نہیں کرے گا، گھر میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کروائے گا۔ خریدنے والا بھی نیک دل آدمی تھا، راضی ہو گیا، اور یوں نرمین نے گھر بیچ کر اس کی آدھی رقم مصباح بیگم کو تھما دی، جس سے انہوں نے گھر میں سلائی سینٹر اور کاسمیٹک سٹور کھول لیا، جبکہ آدھی رقم سے اس نے اپنا ذاتی ہینڈ میڈ جیولری کا کاروبار شروع کر لیا۔ سمینہ اور سمن اپنی ماں کا خوب ہاتھ بٹاتی اور یوں دن کے اختتام پر وہ اچھی خاصی رقم کما لیتی۔ نرمین نے اپنی محبت کی آخری نشانی داؤ پر لگا کر ان غریبوں کو بھلا کر دیا تھا۔ اس نے اپنی کمائی ہوئی دولت کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا اور محض 2 سال سے عادل کا گھر دوبارہ حاصل کر لیا۔ دگنی قیمت دے کر اس نے وہ در و دیوار خرید لیے جن میں عادل مصطفیٰ کی یادیں تھیں، اس کا لمس تھا، اس گھر میں اس کا احساس باقی تھا۔ کبھی وہ اکثر یہاں آتی تھی، اسے اکیلے رہ کر عادل کی تصویریں سے باتیں کرنا اور اس کی یادوں سے رونا اچھا لگتا تھا۔ مصباح بیگم اسے یہاں آنے سے روکتی تھی لیکن وہ نہیں مانتی تھی، لہذا وہ بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالتی۔ البتہ ان کی بیٹیاں نرمین کی دعائیں دیتے نہیں ان کو تھکتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان دونوں کی بھی شادیاں ہو گئی اور نرمین کے بھی رشتے آنے لگے، لیکن وہ شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہوئی۔ مصباح بیگم نے اس سے بہت سمجھایا، اس کی آنکھوں پر عادل کی اندھی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ تمام عمر اس کی یادوں میں ہی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے کسی اور کی زندگی میں جانا ممکن نہیں تھا، وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا۔ عادل کی محبت نے اسے چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا، کسی اور کا تصور بھی اس کے لیے گناہ تھا، اس لیے اس نے مصباح بیگم کو صاف منع کر دیا تھا کہ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو اور نہ ہی رشتے تلاش کرے۔ اگر اس کی زندگی میں عادل نہیں رہا تھا تو وہ کسی اور کو آنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس رات ہمیشہ کی طرح انہوں نے اس کے رشتے کی بات کی تو وہ ناراض ہو کر سرگودا چلی گئی جہاں عادل کا گھر تھا۔ دروازہ کھولتے ہی دبیز خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ آنسو بہاتی اپنے کمرے میں آئی اور ایک چیز کو چھو چھو کر دیکھ رہی تھی جو کبھی عادل کے استعمال میں رہی تھی۔ ہر شے پر اس کا لمس بکھرا ہوا تھا، اس کے انداز میں دیوانگی تھی، ایک ایک نقش جیسے اس کی قربت کو ترس رہا تھا۔ وہ اسے محسوس کرتے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، اسے لگا جیسے کسی نے آ کر اس کے کندھوں میں سرگوشی کی تھی۔ تیرے حسی چہرے پر، تیری کھلی زلفوں پر، تیری جھکی آنکھوں پر میں پل پل مرتا ہوں، دیوانگی سے زیادہ، دل کی لگی سے بھی زیادہ، اس زندگی سے بھی زیادہ عشق تجھ سے کرتا ہوں۔ تو میری خواہش، تو میری سانسیں، تو میرا چین ہے۔ وہ تڑپ کر مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی، وہ روتی اور ساروں کی طرح روتی رہی۔ جذبوں کے مکان میں آگ سی لگی تھی، میں ہوں، تم ہو، عشق ہے، تشنگی ہے، دل نشیں دل نشیں دل نشیں۔ اس کی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آواز اسے کمرے میں ٹھہر گئی تھی، مگر وہ خود کہیں کھو گیا تھا۔ عادل، وہ چیختی چلاتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے موبائل پر سمینہ کی کئی کالز آئی تھی اور اس نے صبح اٹھ کر دیکھا تھا، لہٰذا اس نے نمبر ڈائل کر کے بات کی۔ کہاں ہوں نرمین، اماں کی حالت بہت خراب ہے، وہ بار بار تمہیں پکار رہی ہیں۔ اس کی گلوگیر آواز پر نرمین کا دل گھبرا گیا اور اس نے فوراً وہاں سے نکلنے کی ٹھانی۔ میں آ رہی ہوں۔ اسٹیشن پہنچ کر ٹکٹ بک کروائی اور لاہور پہنچ گئی۔ مصباح بیگم کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی اور شاید ان کا وقت نزا چل رہا تھا۔ کیا ہوا خالہ کو؟ پھر رات کو یہ تو بہتر تھی۔ نرمین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ بالکل سیدھی لیٹی آنکھیں چھت سے لگائے ہوئی تھی، جبکہ پہلو میں بیٹھی سمینہ اور سمن رو رہی تھی۔ وہ انہیں اچھی حالت میں چھوڑ کر گئی تھی اور راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ ان پر شدید نکاہت طاری ہو گئی؟ تم دونوں باہر جاؤ، مجھے بات کرنی ہے نرمین سے۔ انہوں نے اٹک اٹک کر بولتے بیٹیوں کو وہاں سے اٹھا دیا۔ نرمین ان کے پہلو میں آ کر بیٹھی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔
जो भी बात है बाद में कीजिएगा, पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। मुझे अब किसी तबीब की ज़रूरत नहीं है बेटी। मेरे दिल में बोझ है, मैं वो तुम्हें बताना चाहती हूँ ताकि मेरी रूह आसानी से निकल सके। वो खांसते हुए बोली तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। नहीं खाला, क्या हो गया है? आप कैसी बातें कर रही हैं? उसे फौरन टोका। मेरी बात सुनो नरमीन, उन्होंने सख्ती से कहा। तो वो ठहर गई। मेरी एक दोस्त है नरमीन। उन्होंने हाथ मजीद खींचा तो वो बगौर सुनने लगी। उसका नाम है जुलेखा। वो मेरी हमसाई थी और मैं उसके घर काम करती थी। हमारी अच्छी बनी थी। पिछले साल उसने मुझे अपने गांव आने की दावत दी थी, लेकिन मैं जवान बच्चियों को छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती थी। फिर कुछ स्टोर का काम भी ऐसा था कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। मैं अब कभी नहीं जा सकूंगी, मगर तुम्हें वहां जाना होगा और उससे मिलकर ये खत उसे देना होगा। उन्होंने लड़ते हाथों से एक खत की जानिब इशारा करते हुए कहा। तो नरमी ने उसे उठा लिया, लेकिन उसके नीचे एक खत और बरामद हुआ कि मेरी अमानत है तुम्हारे पास, उस जुलेखा तक बाहिफाजत पहुंचा देना, और ये नीचे वाला खत तुम्हारे लिए है। जुलेखा से मिलने के बाद जब कभी तुम्हारे अंदर सवाल जन्म ले, तब इसे खोल कर पढ़ लेना मेरी बेटी। उन्होंने कांपता हुआ हाथ उसके सर पर फेरा तो नरमीन ने नीचे वाला खत उठाया। यूं लगता था जैसे पूरी रात वो यही खत लिखकर रोती रही हो। नरमीन ने बगौर उनका चेहरा तका, जिस पर पेशेमानियों के साए बड़े ही गहरे थे। न जाने कैसा दुख था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। फिर अल्लाह ने उन्हें संभाल लिया। वो आंखें बंद किए इस तारे फानी से कूच कर गई। नरमीन उनके सीने में सर रख के रोने लगी। एक और अपना और प्यारा रिश्ता खो गया था। समीना और सबन की दहाड़े गूंज उठी और करीबी मस्जिद में ऐलान हुआ कि मिसबा बेगम इंतकाल कर गई। बहुत दिन तक वो बड़ी उदास रही। स्वयं हुआ, फिर चेहलम पर गुजर गया। ताहम इस दौरान वो बाकायदगी से सरगोदा आती रही थी। अब आदिल और सबा बेगम के साथ मिसबा बेगम की भी यादें शामिल हो गई थी। चूंकि समीना और समन अपने अपने घरों की थी, इसलिए नरमीन लाहौर छोड़कर वापस आ गई। 2.5 साल बाद उसने वहीं आदिल के घर डेरे जमा लिए थे। एक रोज दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने जाकर देखा। बाहर शेरी खड़ा था। कैसी हैं भाभी? उसने बड़े दर्द से पूछा। ठीक हूँ, साथ ही आंसू निकल आया। मुझे यकीन था कभी ना कभी जरूर वापस आएंगी, इसलिए आपकी अमानत संभाल के रखी हुई थी। ये ले। उसने खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और साथ ही बड़ा सा डिब्बा उसके हवाले किया। वो हैरान रह गई उन्हें देखकर। ये क्या है? आप खोल कर देख लें। उसने लिफाफा चाक किया तो शेरी वापस पलट गया। उस लिफाफे में आदिल और नरमीन की ढेरों तस्वीरें थी जो उसने सेफी की शादी पर खिंचवाई थी। वो नमदीदा होती अंदर आई और उस डिब्बे को खोला तो उसमें बड़ी सी फ्रेमशुदा तस्वीर थी जिसमें आदिल उसके पास खड़ा था और वो दोनों एक दूसरे को तक रहे थे। आंसू उसकी आंखों से रवा हो गए और वो उस पर हाथ फेरने लगी, जबकि हवाएं तरनम से गा रही थी। कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हैं ओ सनम, मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। तू ही जीने का सहारा है, मेरी मौजों का किनारा है, मेरे लिए ये जहां है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। नरमीन टूट कर बिखरती जा रही थी। उसे जोड़ने वाला कोई भी नहीं था। उस रोज उसने उस सामान में उन खतूत को देखा तो उसे मिसबा खाला की दोस्त जुलेखा याद आई, जिसका ड्रेस उसने अपने पर्स में महफूज रखा हुआ था। लिहाजा 2-4 रोज में उसने मीरपुर जाने की तैयारी कर ली। सरगोदा थे लाला मूसा तक उसने ट्रेन में सफर किया और आगे मीरपुर तक जाने के लिए टैक्सी बुक करवा ली थी। ये आजाद कश्मीर का खूबसूरत तरीन गांव था, जिस पर नए दिन का आगाज हो चुका था, जो काफी हसीन था। चौधरियों की हवेली के ऊंचे ऊंचे सतूनों को छोटी सूरज की किरणें दिलफरेब लग रही थी। एक कमरे की खिड़की में खड़ा अहरार चौधरी गहरी शहद रंग आंखों में बाहर के नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कुदरत ने उस इलाके को हसीन प्लेट में रख कर दिया था, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ नए दिन को खुशामदीद कहता। तंदूरी चाय और खुश्क मेवाजात से पेट पूजा करने के बाद उसने अपनी शाल कंधों पर डाली और मखसूस जाहो जलाल के साथ बाहर निकला। कुशादा पेशानी पर छाए घने बाल, सतून नाक, जहानत से भरपूर गहरी शहद रंग मकनातीसी आंखें, वे बड़े बड़े होंठ,
جبکہ داڑھی اور مونچھوں نے مردانہ روپ وقار کو کس قدر بڑھا دیا تھا۔ کندھوں پر جھولتی شال اس کی انا میں اضافے کا باعث بنی تھی۔ مضبوط چٹانی بدن کا مالک احرار چودھری سیڑھیاں اترتے ہوئے سامنے بیٹھے زلیخا بیگم کو دل میں اتر رہا تھا۔ ان کا چاند سا اکلوتا بیٹا جو اس حویلی کا جانشین تھا، احرار چودھری۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام جارا تو دادا جان نے اخبار سے نگاہ اٹھا کر اپنی شاندار پوتے کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بشاشت پھیل گئی۔ وعلیکم السلام، تیار ہو برخوردار؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی دادا جان، چلیں۔ اس استفار پر ذوالفقار چودھری نے ہنکار بھرتے اینک اتار کر کرتے کی جیب میں اڑسی اور پوتے کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ زلیخا بیگم نے جاتے ہوئے بیٹی کی پیشانی چوم کر اسے دعائیں دیں، پھر دونوں دادا پوتا زمینوں کی جانب چل پڑے جہاں سے ہفتہ برباد ہی لوٹنا تھا انہوں نے۔ لہٰذا ان کے جاتے ہی عبدالغفار چودھری نے ناشتہ کیا اور بیٹھک میں جا کر لے۔ آج ان کے آرام کا دن تھا۔ جب بھی وہ دونوں دادا پوتا نکلتے تو انہیں تھوڑا ریسٹ مل جاتا تھا، اس لیے وہ یہ فارغ وقت سونے میں ہی گزارتے تھے۔ زلیخا بیگم نے شوہر کو بیٹھک میں ڈیرے لگاتے دیکھا تو مسکرا کر کچن میں چلی گئی جہاں نے ڈیروں کام سمیٹنے تھے۔ نرمین احمد اس وقت چودھریوں کی حویلی کے باہر کھڑی تھی۔ مصباح خالہ کی دوست زلیخا کے گھر یقیناً یہی تھا۔ ایک نظر کاغذ پر رکھتے اس نے ناموں کی تختی پڑھی اور گھنٹی پر ہاتھ رکھا۔ جی کہیے۔ چند سیکنڈ بعد ایک نوکر نے آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے زلیخا بیگم سے ملنا ہے، مصباح خالہ نے بھیجا ہے۔ اس نے مدح بیان کیا تو نوکر نے انتظار کرنے کو کہا اور خود اندر لپک گیا۔ آ جائیں۔ کچھ دیر بعد آ کر اس نے اسے اندر آنے کی دعوت دی تو نرمین احمد اندر چلی آئی۔ دائیں جانب درختوں کی قطاریں تھیں اور بڑا سا لان تھا، جبکہ بائیں طرف پورچ بنا ہوا تھا جہاں 3 گاڑیاں اور چند موٹر سائیکلیں کھڑی تھی۔ درمیان میں چلتی ہوئی کچھ پزل سی نظر آئی تھی، لہٰذا انٹرنس ہال میں داخل ہوتے اس کا سامنا زلیخا بیگم سے ہوا جو بڑی بے قرار سی اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے قریب آ کر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ زلیخا بیگم نے اسے اپنے گلے لگایا اور لیونگ روم میں لے آئی۔ آپ زلیخا بیگم ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں زلیخا ہی ہوں اور تم غالباً مصباح کی بیٹی ہو، سمینہ ہے نا؟ انہوں نے مسکرا کر یقین سے کہا تو نفی میں سر ہلا گئی۔ میں نرمین ہوں اور رشتے میں وہ میری خالہ ساس لگتی ہے۔ اس نے تصحیح کی تو مسکرائی۔ اچھا، تو پھر کیسی ہے تمہاری خالہ اور کہاں مصروف رہتی ہے آج کل؟ کبھی مڑ کر پوچھا ہی نہیں اپنی دوست کو۔ ان کا شکوہ بجا تھا، خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ ازردگی میں گویا ہوئی جبکہ زلیخا بیگم حق سے اڑ گئی۔ کیا؟ انہیں اپنی سماعتوں پر یقین نہ ہوا۔ جی، 2 ماہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے آپ کو یہ خط دینے کو کہا تھا۔ نرمین نے خط آگے بڑھایا تو انہوں نے اپلیدہ ہوتے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ چاک کرنے لگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے تنہائی میں پڑھیں کیونکہ خالہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا اسے دیکھے۔ اسے فوراً ٹوک دیا تو زلیخا بیگم اسے وہیں رک کرنے کو کہتے خود کمرے میں آ گئی اور جیسے جیسے وہ خط پڑھتی گئی ان کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ پھر انہوں نے آنسو بہائے اور خط کے ساتھ جو چیزیں تھیں انہیں سمیٹ کر دراز میں رکھا اور منہ دھو کر واپس آ گئی۔ نرمین ان کی منتظر تھی۔ بیٹا تم آؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں۔ انہوں نے کھلے دل سے اسے یہاں رہنے کی آفر دی تو وہ گڑبڑا گئی۔ ارے نہیں آنٹی، مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بامشکل مسکرائی۔ نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو اور پھر میری دوست کی بہو ہو تو میں تمہیں ایسے کیسے جانے دے سکتی ہوں؟ کم از کم پورا 1 مہینہ تو تم یہی رہو گی۔ انہیں تحکم بھرا لہجہ اپنایا تو نرمین کا منہ کھل گیا، لیکن وہ کچھ کہنے لگی۔ تھک گئی ہوگی، آؤ آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ انہوں نے محبت سے اس کے کندھے تھامے تو وہ مجبور ہو گئی۔ ایسے خلوص کو وہ رد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ چل پڑی۔ وہ اسے اپنے کمرے کے پاس والے کمرے میں ٹھہرا کر خود کچن میں آ گئی تاکہ نرمین کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے۔ ذوالفقار چودھری کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ اگلی صبح ہی ایک ملازم کے ہمراہ واپس آ گئے تھے۔ عبدالغفار چودھری بھی ساتھ گئے تھے انہیں لینے، جبکہ احرار چودھری وہیں زمینوں پہ ٹھہر گیا تھا کیونکہ دادا جان کا حکم تھا، ورنہ وہ بھی گھر آنے کی ضد کر رہا تھا۔ لہٰذا ان کا علاج اور مسلسل دواؤں، خوراک اور پرسکون نیند نے انہیں بہتر کر دیا۔ وہ پہلے سے اچھا محسوس کر رہے تھے کہ ان کی نظریں نرمین پر پڑی۔
تو زلیخا بیگم نے ان کا تعارف یوں کروایا کہ ان کی دوست کی بیٹی تھی، حالانکہ وہ چاہتی تو انہیں بتا سکتی تھی کہ مصباح بیگم کی بانجی بہو ہے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تاہم ذہن میں یہ سوال آتے ہی وہ خاموش رہ گئی۔ ذوالفقار چودھری اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ آج دوسرا دن تھا اسے یہاں، اور وہ اتنے بڑے گھر اور نوکروں کے درمیان جیسے خود کو نارمل محسوس نہیں کرتی تھی، یہ جیسے کھل کر سانس نہ لے پا رہی ہو۔ پتہ نہیں کیوں جب سے وہ یہاں آئی تھی دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، البتہ اسے رشک آتا تھا ان سب کو دیکھ کر۔ بڑا ہوا گھر، دادا جان کا روب، بیٹے کا اس عمر میں پہنچ کر ان کے سامنے سر نہ اٹھانا، کتنی بہترین اور مکمل فیملی تھی وہ۔ نرمین تو جیسے بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ عادل کے بعد گویا ہر رشتے نے اسے بڑی ہری جھنڈی دکھا دی تھی، تاہم اسے معلوم نہیں تھا کہ کل اس کا سکون غارت ہونے والا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے پونچال آنے والا تھا۔ وہ لان میں درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے اور شدید گھبراہٹ اور بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں چلی آئی تھی۔ ہوائیں بولے درختوں کو پتے ہلا رہی تھی، اس لیے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سیاہ کریپ کے سوٹ میں بال کھلے وہ سوگوار سی اپسرا گھٹنوں میں سر دیے مسلسل عادل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دور سے آتی میوزک کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ کہو نہ کہو یہ آنکھیں بولتی ہیں او صنم او صنم۔ اسے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، یہ آواز باہر سے آ رہی تھی۔ او میرے صنم، محبت کے سفر میں یہ سہارا ہے، وفا کے ساحلوں کا یہ کنارہ ہے۔ تبھی اچانک گیٹ کھلا اور سیاہ مرسڈیز اندر آئی۔ وہ حیرت زدہ سی آنکھیں پھاڑے اس گاڑی کو دیکھنے لگی جس میں تیز آواز میں میوزک بج رہا تھا۔ بادلوں سے اونچی اڑان ان کی، سب سے الگ پہچان ان کی، ان سے ہے پیار کی کہانی منسوب، آتی جاتی سانسوں کی روانی منسوب۔ گاڑی رکی تو نرمین بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ لان نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن پورچ میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ تو ہی جینے کا سہارا ہے، میری موجوں کا کنارہ ہے، میرے لیے جہاں ہے تو، تجھے میرے دل نے پکارا ہے۔ وہ ایک دم گاڑی کے سامنے آ گئی۔ ارار چودھری جو گاڑی پارک کر کے چابی نکال رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ کہو نہ کہو یہ سانسیں بولتی ہیں او صنم او صنم۔ نرمین احمد کے سر پر گویا ساتوں آسمان ایک ساتھ ترام کرے۔ عادل مصطفیٰ زندہ جاوید اس کے سامنے موجود تھا۔ لبوں پہ نام تیرا بس ہمارا ہے، یہ تیرا دل بھی جانا ہمارا ہے۔ وہ دھک سے کھڑی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کہو نہ کہو یہ آنکھیں بولتی ہیں او صنم او صنم، او میرے صنم، محبت کے سفر میں تو ہمارا ہے، اندھیرے راستوں کا تو ستارہ ہے۔ یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور رات کی اس پہر آخر اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ اسے لگا شاید وہ کوئی چورنی وغیرہ تھی، اس لیے میوزک آف کرنا بھول گیا اور فوراً سے بیشتر گاڑی سے باہر نکلا۔ نرمین احمد کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ آدی اسے دیکھ کر ایک دم چیخی، جبکہ سفید سوٹ اور سیاہ شال تھامے احرار چودھری کے ماتھے پر ان گنت بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا یا اس سے باز برس کرتا، نرمین بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے عادل؟ پتہ ہے میں کتنا روئی تھی تمہارے لیے، تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ میں مر جاتی تو کیا کرتے عادل؟ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی مسلسل اس سے لپٹی ہوئی تھی، جبکہ احرار چودھری سن رہ گیا۔ وہ اس کے لفظوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ نرمین دیوانگی کے عالم میں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش اپنے لبوں سے چھونے لگی۔ خوابوں میں تجھ کو سوارا ہے، جذبوں میں اپنے اتارا ہے، میری یہ آنکھیں جدھر دیکھیں تیرا ہی چہرہ نظارہ ہے۔ پیشانی، داڑھی، رخسار اور ہونٹ، جب یہ گستاخی سر انجام دی تو راج چودھری نے یکدم اسے بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کرنے کے لیے دور پھینکا تو وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہو گئی۔ دور رہو پاگل لڑکی، ہوش میں تو ہو، کون ہو تم اور یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ دہاڑا تو نرمین کپ کپا گئی۔ ایسے کیوں کر رہے ہو عادل؟ جانتے ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتی، کیا قصور ہے میرا؟ کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ وہ روتی بلکتی اٹھی اور پھر سے اسے گلے لگانا چاہا، لیکن اس بار احرار چودھری نے اسے کوئی رعایت نہیں بخشی۔ اس نے نرمین کو بالوں سے پکڑا تو چلا اٹھی۔ اس شور پر زلیخا بیگم اور عبدالغفار چودھری جاگ کر باہر نکل آئے۔ کون عادی؟ میں کسی عادی کو نہیں جانتا، میرا نام احرار چودھری ہے، سمجھی؟ اسے زور سے نرمین کو دھکا دیا
تو زلیخا بیگم نے فوراً آکر اسے تھاما اور گرنے سے بچا لیا۔ احرار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے سخت لہجے میں باز برس کی۔ دیکھیں نا آنٹی، آدھی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ ان کا بازو جھنجھوڑ کر گویا ہوئی۔ میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں یا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کا چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا۔ عبدالغفار چودھری نے گاڑی کے کھلے دروازے سے میوزک آف کیا اور دروازہ بند کر کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ کمرے میں چلو احرار۔ اسے اندر لے کے جبکہ زلیخا بیگم روتی کرلاتی نرمین کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت روئی۔ عبدالغفار چودھری نے فوراً ڈاکٹر کو بلا کر دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس لڑکی کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے یہ پاگل ہو گئی ہے۔ زلیخا بیگم نے اپنا خط اور سے ملحقہ چیزیں اٹھا کر احرار چودھری کے سامنے پھینکی تو وہ ہکا پکا رہ گیا۔ اس نے تصویریں اٹھا کر دیکھی تو ششر سا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں وہ نرمین کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ یہ میں؟ وہ ہکلایا۔ یہ تم نہیں ہو، یہ تمہارا بھائی ہے عادل مصطفیٰ اور اس کی بیوی نرمین احمد۔ اس انکشاف پر وہ بونچا کر رہ گیا۔ زلیخا بیگم نے بولنا شروع کیا تو وہ سانسیں روکی ان کی ایک ایک بات سننے لگا۔ صبا بیگم کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن اس رات زلیخا بیگم کی خواہش پوری کرنے کی خاطر مصباح بیگم نے بہن کے پہلو سے ایک بیٹا اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا۔ بدلے میں زلیخا نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ صبا بیگم کو یہی بتایا کہ ان کا بیٹا مر گیا ہے، لیکن سچ چھپا نہ رہ سکا۔ بہت جلد ہی صبا بیگم کو معلوم ہو گیا کہ بہن نے اس کا بیٹا فروخت کر دیا تھا اور اس پر وہ اپنی بہن سے سارے رشتے توڑ گئی۔ زلیخا بیگم نے عبدالغفار سے شادی ان کی فیملی کے خلاف جا کر کی تھی، اس لیے ذوالفقار چودھری نے انہیں حویلی بدل کر دیا۔ پھر شومی قسمت کی شادی کے 10 سال بعد بھی اللہ نے اولاد کی خوشی سے انہیں محروم رکھا۔ زلیخا بیگم کو اولاد کا شوق تھا اور یہ بات مصباح بیگم کو معلوم تھی، اس لیے انہوں نے بہن کی گود سے ایک بیٹا انہیں دے دیا۔ جب ذوالفقار چودھری کو معلوم ہوا کہ ان کا ایک پوتا بھی ہے تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو حویلی بلوا لیا اور یہ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ احرار کو چودھریوں کا نام دیا گیا اور سے یہ بات مخفی رکھی گئی، اور یوں صبا بیگم نے بھی کبھی عادل کو نہیں بتایا کہ اس کا کوئی جڑواں بھائی بھی تھا۔ اور جب صبا بیگم نے نرمین کو تڑپتے دیکھا تو وہ ترس کھا کر اسے ساتھ لے آئی، اور جب نرمین نے ان کی مدد کی تو انہوں نے بھی ٹھان لیا کہ وہ ضرور اسے احرار چودھری سے ملوائیں گی، جو ہو بہو عادل مصطفیٰ کی کاپی تھا۔ انہوں نے زلیخا بیگم کو خط میں لکھا تھا کہ وہ نرمین کو اپنی بہو کے روپ میں قبول کر لیں، اور جب زلیخا بیگم نے نرمین کا عادل کے لیے جنون دیکھا تو وہ بھی اسے نہج پر سوچنے کے لیے مجبور ہو گئی۔ ذوالفقار چودھری کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو انگنس بدنام رہ گئے۔ ادھر احرار چودھری بھی بکھر سا گیا اور اس نے زلیخا بیگم سے کہا کہ وہ نرمین سے نکاح کرنے کو تیار ہے، اور یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ساتھ ہی نرمین کا علاج بھی چلتا رہا۔ وہ جب بھی احرار کو دیکھتی تو آدھی آدھی پکارتی، اس سے لپٹ جاتی۔ احرار چودھری اسے منمانی کرنے دیتا، اس کا پاگل پن ملاحظہ کرتا، اس کی باتیں سنتا۔ در حقیقت وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا اور زلیخا بیگم سے بھی سخت ناراض تھا جنہوں نے ایسا قدم اٹھایا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے نرمین سے نکاح محض اس پر ترس کھا کر کیا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی جنونی محبت اسے بھی پاگل بنا دے گی۔ نرمین اب ٹھیک ہو چکی تھی، اسے جو دوڑے پڑتے تھے وہ اب سرد ہو گئے تھے، پاگل پن ختم ہو گیا تھا۔ اس نے دوائیاں کھانا بھی چھوڑ دی تھی۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اسے زلیخا بیگم کے ہاں آئے، اور زلیخا بیگم نے اسے سب سچ بتا دیا تھا۔ اس نے مصباح بیگم کا خط بھی کھول کر پڑھ لیا جس میں ساری حقیقت واضح طور پر لکھی تھی۔ وہ اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کو احرار چودھری کے حوالے کرنا چاہتی تھی، لیکن نرمین جان گئی تھی کہ وہ بہو عادل ہے مگر عادی نہیں تھا، اس لیے آج وہ یہاں سے واپس جانے کے پر تول رہی تھی۔ سوری آنٹی، میں نے آپ سب کو بہت تنگ کیا، میرے ساتھ دینے کا شکریہ، میں آپ لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ ان کے گلے لگ کر بولی تو ان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بات جاؤ بیٹا، انہوں نے روکنا چاہا۔ نہیں آنٹی، مجھے جانا ہی ہوگا، میں آپ لوگوں کو مزید بوجھ نہیں آپ پر بن سکتی، بہویں بوجھ نہیں ہوتی بیٹا، عبدالغفار چودھری بولی، جبکہ ذوالفقار چودھری کی آنکھیں نم ہو گئی۔ زبردستی کا ہر رشتہ بوجھ ہوتا ہے انکل، میں نے مان لیا ہے، عادی اس دنیا میں نہیں ہے اور مجھے اس کے بغیر ہی جینا ہے۔ وہ پہلے سے کافی مضبوط تھی، اب یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو احرار کو ایک نظر دیکھ کر پاگل ہوئی تھی۔ سنو، اکیلی نہیں جاؤ گی تم، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ احرار کی بات پر اسے جھٹکا لگا، وہ اچانک ہی اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سرگودا چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ ظاہر ہے جب تک میرے نکاح میں ہو تب تک میں تمہاری حفاظت خود کروں گا نا۔ زلیخا بیگم نے اسے دیکھ کر رخ موڑ لی۔ وہ بیٹے سے ایک بات تھی جو اسے یوں جانے دے رہا تھا، لہٰذا وہ سب کی دعاؤں میں وہاں سے رخصت ہوئی اور احرار چودھری کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ تھوڑا تھک گیا تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی اور حسب عادت میوزک آن کیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دل کے جہاں میں ایک آگ سی لگی ہے، میں ہوں تم ہو عشق ہے تشنگی ہے، دل نشیں دل نشیں دل نشیں۔ نرمین نے فوراً بٹن بند کر دیا۔ احرار نے خشمگین نگاہوں سے اسے گورا اور پھر بٹن آن کیا۔ بند کرے اسے۔ وہ پنکاری، کیا مسئلہ اس گانے میں؟ وہ بھی غر رہا ہے۔ وہ رخ موڑ گئی۔ بیاں کروں میں کیسے، سناؤں جانا سناؤں کیسے، تجھ کو دکھاؤں کیسے دھڑکن کی ہلچل کو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے وہ سب یاد آ رہا تھا، عادل کا لمس، اس کی وارفت کی دیوانگی۔ احرار تنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے احرار اسے بند کر دے، اس نے فریاد کی مگر وہ ڈیٹ بنا رہا۔ مانے نہ کہنا میرا، یارا مناؤں کیسے، کہہ دے سنبھالوں کیسے میں اس کو۔ وہ بری طرح رو رہی تھی کہ اکلک احرار نے گاڑی روکی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ کچھ یاد آ رہا ہے تو بتاؤ، ابھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تو نرمین تڑپ کر رہ گئی۔ دور رہے مجھ سے۔ اس کے ہونٹوں پر چند میں قابض رہا تو وہ جھنجھلائی۔ میں تو دور ہی تھا، تم آئی تھی میرے پاس، یاد نہیں وہ رات کس قدر بے باکی سے چھوا تھا تم نے مجھے؟ وہ مزے سے اسے خود پر گرائے بول رہا تھا، تو میرا ارماں، تو میری چاہت، تو میرا پیار، وہ میری بھول تھی، اس سے رخ میرا۔ ہاں لیکن اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تم اب مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہ استحقاق سے بولا۔ میرے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا آپ لوگوں نے، میں تو ہوش میں ہی نہیں تھی نا اس وقت، لیکن آپ کا دماغ تو ٹھکانے تھا نا، پھر کیوں کی یہ حرکت؟ وہ ہنوز رخ پھیرے ہوئے تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو میں نا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا برم ٹوٹ جائے گا، عشق کے طوفان میں ایک آگ سی لگ جائے گی۔ میں ہوں تم ہو عشق ہے تشنگی ہے، دل نشیں دل نشیں دل نشیں۔ خبردار مجھے میں نہ مت کہنا۔ اس نے آنکھیں پاڑی۔ کیوں؟ صرف عادی کہہ سکتا ہے۔ آپ عادی سے اپنا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے غصہ آنے لگا اور بے تحاشا رونا بھی، کیونکہ وہ حصار تنگ کرتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ میرا عکس ہے اور میں اس سے 2 منٹ بڑا ہوں۔ وہ مذاقن بولا تو نرمین کو پتنگے لگے۔ چھوڑے مجھے، میں خود چلی جاؤں گی گھر۔ ایک بار پھر وہ اس کے سینے سے اٹھنے لگی، کن بے سوت گرفت چٹانی تھی۔ گویا کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے اگلی گلی میں گھر ہو تمہارا۔ وہ آج اسے مسلسل زج کرنے کے در پر تھا۔ احرار، اس سے تنگ آ کر اس کا نام لیا تو جیسے کھوسا گیا۔ تیرے ہنسی چہرے پر، تیری کھلی زلفوں پر، تیری جھکی آنکھوں پر میں پل پل مرتا ہوں۔ گانا جیسے اس کی دل کے ترجمائی کر رہا تھا۔ میں جان چکی ہوں کہ آپ احرار ہیں، عادل نہیں تو پھر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے چہرے سے نگاہ چراتے بولی، مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے احرار سمجھتے ہو مینا۔ لفظ مینا پر اس کا دل دھڑکا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تم مجھے ویسے ہی چھوا جیسے پہلی نظر میں مجھے چھوا تھا۔ کس قدر دیوانگی تھی تمہاری ہر انداز میں، تمہارے عمل میں جو وارفتگی تھی، میں اسے ایک بار پھر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایک بار تم مجھے احرار پکارو، پھر اسی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرو۔ میں جب پاگلوں جیسی باتیں کر رہا تھا، یقیناً نرمین کو کمزور کر رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مسور کن خوشبو نے نرمین کو پہلو سے دیوانہ کر دیا تھا، اور یہ غربت کے لمحے اور اس کی آرزو، اف، اسے مارنے کا پورا پلان بنایا بیٹھا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی اس کی تیزی سے اترا۔ در حقیقت اس کا اس طرح بے قابو ہو جانا احرار چودھری کی ٹھہری ہوئی دنیا کو تہبالہ کر گیا تھا۔ اس نے نرمین کے لمس کی عادت ہو گئی تھی اسے، نکاح کے بعد بھی بارہا وہ اس سے محبت جتاتی تھی۔ اس کے چہرے کو بے خودی سے چھونا اور اس سے یوں لپٹنا جیسے اس کے کھو جانے کا خدشہ ہو۔ احرار، وہ انکار کرنا چاہتی تھی۔ انکار مت کرنا پلیز، جائز ڈیمانڈ ہے میری، شوہر ہو تمہارا۔ دیکھو اس کے بعد جو کہو گی وہ کروں گا۔ عجیب ضد تھی۔ گاڑی میں میوزک گونج رہا تھا۔ دیوانگی کی سے زیادہ، دل کی لگی سے زیادہ، اس زندگی سے زیادہ عشق تجھ سے کرتا ہوں۔ نرمین نے بے بسی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی تھی۔ وہ تو بالکل عادی پر تھا احرار۔ اس نے بمشکل نام پکارا، لیکن دل کو محبت کی ہتھکڑیاں لگی تھی تو بھاگ نہیں پایا۔ اسے جھک کر ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے،
تو آنسو بل بل بہتے احرار کا چہرہ بھگو گئے. اس کے خال و خلق پر ہونٹ رکھتی بکھرنے لگی. آنسو شدت سے بہنے لگے. آئی لو یو مینا. احرار نے اظہار کیا تو اس کے اندر جیسے پرانی نرمی لوٹ آئی. تو میری خواہش، تو میری سانسیں، تو میرا چین ہے. اسے خود میں بھیجے ہوئے تھا اور نرمین اس کی گردن میں بوسے دیتی جیسے آپے سے باہر ہو گئی تھی. جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یکدم باہر کو امڑا اور وہ احرار اور عادل میں فرق کرنا بھول گئی. آج تو حد ہی ہو گئی تھی. احرار چودھری اسے اپنے لمس سے آشنائی دیتا. اس کی روح میں سما گیا تھا. جذبوں کے مقام میں آگ سی لگی ہے. میں ہوں، تم ہو، عشق ہے، تشنگی ہے. دل نشین دل نشین دل نشین. رات گہری ہو گئی تھی اور وہ دونوں ایک قریبی ہوٹل میں ٹھہر گئے تھے. آج میری تمہاری روح میں اپنا نام لکھنا ہے اور تمہارے احمرین بدن پر اپنی چھاپ چھوڑنی ہے. وہ کمرے میں آئی تو احرار چودھری دروازہ لاک کرتے ہوئے بولا. پھر وہ اسے بیڈ پر لایا اور اسے اپنے پہلو میں گرا کر اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا. وہ دنیا مافیہا سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھو گئے. وہ رات احرار چودھری کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی. سرگودا کے ایک مشہور قبرستان میں اس نے نرمین کے ہمراہ صبا بیگم، مصطفیٰ صاحب اور عادل مصطفیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھی تھی. وہ پچھلے کئی ماہ سے اذیت میں تھا، یہ جان کر کہ وہ چودھریوں کا خون نہیں تھا. آج بھی وہ اپنی حقیقی ماں باپ سے آشنا ہو کر کافی آسرتا نظر آ رہا تھا. وہ رویا تو نرمین بھی رو پڑی اور پھر اس ٹوٹے بکھرے مرد کو چپ کروانے لگی. احرار چودھری گھر واپس آیا تو عادل کے کمرے میں جا کر اسے عجیب سا سکون ملا. وہ نہا دھو کر فریش ہوا جبکہ نرمین کچن میں چائے بنانے لگی. جب وہ باہر نکلا تو عادل کے کپڑے زپتن کیے ہوئے تھے. نرمین نے دیکھا تو باغ پر آئی اور اس کے گلے لگ گئے. وہی دیوانگی، وہی بے خودی. احرار چودھری یکدم مسکرایا پھر اسے خود میں بھینچ گیا. اس گھر میں کئی دن اب ویسے ہی جنون خیز مظاہرے ہونے تھے. پھر سے نرمین کو لے کر چودھری ہاؤس واپس جانا تھا، اپنے ماں باپ اور دادا کے پاس.